اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ ان لوگوں میں شامل رکھ جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، پروردگار ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی مدد، اس کی توفیق سے آج ہم 10واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ ہمارے وقت میں برکت دے دے اور اپنے اس وقت کو اللہ کے ساتھ سودا کر لیں۔ اللہ یہ وقت ہم تجھے دیتے ہیں تو اس کے بدلے ہماری آخرت کی زندگی کو سنوار دے، آمین۔ ایک حدیث آپ کو آغاز میں سناتی ہوں۔ حضرت حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفے کی مسجد میں لوگوں کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں لوگ لایانی باتوں میں مشغول ہیں۔ میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے انہیں اس چیز کی خبر دی کہ لوگ اس طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے فضول باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ خبردار رہو، ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ اپنے فتنوں کو ذہن میں لے آئیے اور پیارے نبی کی اس پیشن گوئی کو سن لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ سوال کرنے والے بھی کیا سوال کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھا کہ وہ فتنہ کیسا ہوگا، کب ہوگا، اصل فکر ہے تو اس بات کی کہ اس فتنے سے بچنے کی صورت کیا ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب، یہ کتاب اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے گی، یہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے گی، یہ ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے گی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس میں اس چیز کی بھی خبر ہے کہ تم سے پہلے کی قوموں پر کیا گزری، اور اس بات کی بھی خبر ہے کہ تمہارے بعد میں آنے والوں پر کیا گزرے گی، اور اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی صورت کیا ہے۔ اور فرمایا یہ قرآن ایک سنجیدہ کلام ہے، مذاق نہیں ہے، اور جو کوئی ظالم شخص اس کو چھوڑے گا اللہ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے، خواہ کتنا ہی اسے پڑھو یہ پرانا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا یقیناً اجر پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا عدل کا فیصلہ کرے گا، اور جو اس کی پیروی کی لوگوں کو دعوت دے گا وہ سیدھے رستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ ہمیں اس کتاب سے جڑنے والا بنا دے، اس کتاب کو اس زندگی میں بھی ہمارا ساتھی بنا دے، قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنا دے، روز محشر بھی پروردگار اس دن کی سختیوں میں اس قرآن کی برکت سے پروردگار ہم تیری جنتوں اور تیری رحمتوں کو پالیں، آمین۔ 10واں پارہ ہم نے اس میں سورہ انفال ہم نے کچھ حصہ پڑھ چکے اور کچھ حصہ یہاں پڑھیں گے، اور پھر سورہ توبہ کا کچھ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ انفال کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ ہے، اور آغاز ہی اس سے ہوتا ہے یسألونک عن الانفال، کہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اور اس کے بعد تقوی کی ہدایت کی اور تعلقات کو جوڑنے کی ہدایت کی، اور پھر ہم جنگ پہ تبصرہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب 4 رکوع کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اس مال غنیمت کا کیا کرنا ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں تو جو جس کے ہاتھ آ گیا وہ اس نے لے لیا،
یا یوں ہوتا تھا کہ جو مال حاصل ہوا وہ لیڈر کے قبضے میں چلا گیا، وہ ریاست کے قبضے میں چلا گیا؟ پہلی دفعہ یہ قانون اسلام نے لوگوں کو دیا کہ جو مال جنگ میں ہاتھ آئے گا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور 4 حصے تو فوج کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، اور فلاح و بہبود کے لیے، یعنی یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو آپ سوچیں کہ اس 5ویں حصے کا بھی 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اور وہ بھی فلاح و بہبود میں خرچ ہو جاتا۔ وہ بھی عام طور پر جو ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، کہ وہ مال اپنے پاس جمع نہیں رکھتے تھے، اور جب تک کہ اس کو خیرات نہیں کر لیتے تھے، تقسیم نہیں کر لیتے تھے، تو چین نہیں پاتے تھے۔ اب سوچیں کہ اسلام کیسا مزاج دیتا ہے۔ دنیا بھر کے لیڈر اپنے لیے فوائد سمیٹتے ہیں، لیکن اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے صدقات بھی استعمال نہیں کیے، کبھی اپنی ذات کے لیے پیسہ جمع نہیں کیا، اور ہمیشہ ذات پر اجتماعیت کو ترجیح دی۔ مومنوں کا بھی یہ جذبہ پیدا کیا کہ اللہ کی خاطر کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، جنگ ہو چاہے کوئی نیکی کوئی عبادت، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، جس نے بظاہر اللہ کی راہ میں جنگ کی لیکن اس کی نیت اونٹ باندھنے کی ایک رسی حاصل کرنے کی تھی، اسے وہی چیز ملے گی جو اس کی نیت تھی، یعنی وہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ تو گویا فوکس کر دیا کہ دنیا کو فوکس نہیں کرنا، آخرت کو فوکس کرنا ہے، رب کی رضا کو فوکس کرنا ہے، اور کوئی بھی نیکی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی۔ اللہ ہمیں اخلاص دے دے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، یعنی کیا چیز نازل کی تھی؟ اللہ نے تائید اور نصرت نازل کی تھی، جس کی بدولت فتح حاصل ہوئی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ غزوہ بدر سے پہلے ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی کہ تیری نظر میں جو رشتوں ناتوں کو کاٹنے والا ہے اللہ آج اس کو کاٹ دے۔ دعائیں سنیں ابو جہل کی، اللہ کے گھر میں کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ نے اس کی بھی اس دعا کو سن لیا اور قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ کس کو زندہ رہنا ہے اور کس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہاں زندہ رہنے سے مراد افراد نہیں ہے بلکہ اسلام ہے، اور زندہ جس کو نہیں رہنا اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی افراد مراد نہیں ہے بلکہ جاہلیت مراد ہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے۔ اللہ کیسے کیسے مدد کرتا ہے، اللہ ایسی جگہوں سے مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب اللہ نے دکھایا اور اس میں لشکر کو پیش کیا جس میں کہ دشمنوں کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب مسلمانوں کو سنایا تو ان کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کے حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صفات بتائی ہیں، وہ خصوصیات، وہ خوبیاں بتائی ہیں
جو جنگ کے میدان میں کامیابی دلانے والی ہیں، اور اس کو ہم جنگ کے میدان کے تناظر میں بھی پڑھیں گے، لیکن میرا اور آپ کا ہر وقت مقابلہ ہے۔ کس کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ شیطان صرف انسانوں کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ لوگ جو ہمیں دین کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی کیسے آئے گی؟ جتنا زیادہ ہمارا ایمان سٹرونگ ہوگا، جتنا زیادہ نظریے کے ساتھ ہم ڈٹرمن ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ثابت قدمی ملے گی۔ اور دوسری چیز جو ہمیں ثابت قدم کرتی ہے، وہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اللہ کی بشارتوں پر یقین ہے۔ غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو بہت سے صحابہ حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ حضرت انس بن نضر کا ادھر سے گزر ہوا تو پوچھا، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول تو شہید کر دیے گئے، اب جہاد کس کے لیے؟ حضرت انس بن نضر نے فرمایا، اب تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو، جس چیز پر اللہ کے رسول نے جان دی ہے اس پر تم بھی جان دے دو۔ یہ کہہ کر حضرت انس بن نضر آگے بڑھے تو حضرت سعد ملے، پوچھا، انس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس فرماتے ہیں، جنت کی خوشبو کے کیا کہنے، احد پہاڑ کی دوسری جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آگے بڑھے، مشرکین سے دو دو ہاتھ کیے اور راہ حق میں جان دے دی۔ جنگ کے بعد حضرت انس بن نضر کے جسم پر 80 سے زیادہ زخموں کے نشانات تھے۔ تو یہ ثابت قدمی انہیں کس چیز نے دی؟ جنت کی خوشبو، جنت کا وعدہ، اللہ کی رضا کا وعدہ۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں گرد آلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں۔ اللہ کے رستے میں پہر بھی ہم کھڑے ہوئے تو پوری دنیا کی نعمتیں بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ اور اگر ہمارے قدموں پہ ڈسٹ پڑ گئی، ہم تھک گئے، مزمحل ہو گئے، تو بھی رب کے وعدوں پر یقین کریں کہ پھر ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ شرط کیا ہے؟ ثابت قدمی۔ ایسے نہ ہو کہ کوئی تعریف کرے تو ہم کام کریں اور کوئی تنقید کرے تو ہم چھوڑ دیں، کوئی آسانی ہو تو کر لیں اور مشکل ہو تو چھوڑ دیں، غم آیا تو کام چھوٹ گیا، خوشی آئی تو دین چھوٹ گیا۔ ثابت قدم رہیں، اللہ جم جانے والا بنا دے ہمیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ آپ دیکھیں بارش کی جس طرح سے جھڑی لگتی ہے نا، اور زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا قرآن میں کہ نماز کثرت سے پڑھو، روزے کثرت سے رکھو، بس اللہ کی یاد کے بارے میں یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کو کثرت سے کرو۔ اور جنگ کا موقع، شیطانی طاقتوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو مشکل میں اپنے پیارے یاد آتے ہیں، مومن کو اس مشکل میں رب یاد آتا ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ذکر ہے، نیکی کا حکم دینا بھی ذکر ہے، برائی سے منع کرنا بھی ذکر ہے، سود سے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا بھی ذکر ہے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اپنی مرضی سے دین نہ گھڑو، اپنی مرضی کے کام نہ کرو، وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور آج شاید امت اسی وجہ سے بحثیت امت ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور ہے، دشمنوں پہ روب نہیں ہے، کہ آپس کے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں۔ تو اس کو ہم آغاز سے ہم اس کو لیں، ہم اپنی ذات سے اس کو شروع کریں، اپنے گھر میں جھگڑے، اپنے خاندان کے جھگڑے، اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، نند سے جھگڑا، بھابھی سے جھگڑا، ساس سے جھگڑا، دوست سے جھگڑا، یہ جھگڑوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ پڑے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن تمہارے جھگڑے نے مجھ سے وہ اللہ نے بھلا دیا۔ آپ سوچیں کتنی خیر و برکت آنے والی ہوتی ہے جو ہمارے آپس کے جھگڑے اس خیر و برکت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔
انفرادی طور پر بھی یعنی اپنی گھریلو زندگی میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی کیا ہے نسخہ کہ جھگڑے نہیں، ورنہ کیا ہوگا، دین کمزور ہو جائے گا، امت کمزور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ڈٹ جاتے ہیں، جب صبر کرتے ہیں، مشکلات میں بھی، ترغیبات میں بھی اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کبھی جلد بازی میں، کبھی گھبراہٹ میں، کبھی طمع میں، کبھی خطرات میں، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی غصہ آ جائے تو راہ نہیں چھوڑتے، اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتے ہیں۔ ان النصر مع الصبر، بے شک کامیابی تو صبر کے ساتھ ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا ساتھ چاہیے تو صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہاں اشارہ تو ہے کفار قریش کی طرف، جن کا لشکر مکہ سے اس شان سے نکلا تھا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں تھیں، جگہ جگہ ٹھہر کر رقص و سرود اور شراب نوشی کی محفلیں برپا کرتے جا رہے تھے۔ جو کوئی رستے میں قبائل ملتے ان پر اپنی شان و شوکت اور کثرت تعداد کا روب جماتے تھے، ڈینگے مارتے تھے کہ بھلا کون ہمارے مقابلے میں سر اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا ان کا معاملہ۔ ہم اپنا معاملہ دیکھیں، ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو کس شان کے ساتھ نکلتے ہیں، کس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلتے ہیں؟ اپنا لباس، اپنا موبائل، پرس اور میک اپ زدہ چہرہ، اور کچھ جسم دکھ رہا ہے اور کچھ چھپا ہوا ہے، ایسا لباس ہے، اور گاڑی کی چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے اور ٹک ٹک کرتے ہوئے، اور پھر گاڑی میں فل میوزک کے ساتھ اللہ اکبر۔ یہ مومنوں کی شان ہے، یہ مومنوں کا رویہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا رویہ تو ہو سکتا ہے جو اب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن ایک ایمان والے کا رویہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ دوبارہ غور کریں، کون کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مسلمان ہے؟ کوئی مومن ہے؟ یہ شیطان ہے جو کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب وہ زبان سے کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور کر کیا رہا ہے؟ وہی کام کر رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اگر زبان کے کہنے پر ہم بخش دیے جائیں تو شیطان کیوں نہ بخشا جائے، جو کہتا ہے پیچھے آپ پاروں میں پڑھ کر آئے خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ سے دعائیں مانگ رہے انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت ہے اس دن تک جب کہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اس کا آخرت پر بھی یقین ہے، اور یہاں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہم اگر یہ ایمان رکھیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم اللہ ہی سے مانگے، اور ہم اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا صرف یہ کہنا کافی ہے؟ اگر کافی ہوتا تو شیطان کے لیے بھی کافی ہونا چاہیے تھا۔ تو غور کیجئے، ہم کہیں بھی انی اخاف اللہ، لیکن اللہ کے ڈر سے پھر وہ کام بھی چھوڑ دیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، یہ کون سا دل کا روگ ہے؟ یہ دنیا پرستی کا روگ ہے۔ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر رکھا ہے، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ مومن کو پتہ ہے اس بات کا کہ جنت تو مشکلات اور مصائب سے گھری ہوئی ہے، اور اگر رب کی جنت کو پانا ہے تو ان مشکلات پر سے تو گزرنا ہوگا۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں جان دیں، جو شرک کی حالت میں جان دے، جو فسق کی حالت میں جان دے اور توبہ کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوں، مرتے ہی عذاب کا سلسلہ ان کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔
قبر کا عذاب اور قبر ملے یا نہ ملے یہ عالم برزخ ہے، یہ برحق ہے، اور نیک لوگوں کو بھی مرتے ہی ان کی جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ان کی قبر جنت کے ایک باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ مبالغے کے صیغے کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے نفی میں مبالغہ کیا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، یہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، مگر یہ بندے ہیں جو خود اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اور وہ یہ شعر جو ہے وہ بالکل اس آیت کی تفسیر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جسے خود اپنی حالت کو نہیں بدلنا تو اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اور یہاں حالت کے بدلنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے اپنی نیتیں بدل دیں، جب ان کی نیتوں میں فتور آ گیا، جب وہ ایمان کی بجائے کفر کرنے لگے، جب شکر کی بجائے ناشکری کرنے لگے، نیکی کی بجائے گناہوں کے کلچر کو اپنا لیا، تو انہوں نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں رب کی رضا نہیں چاہیے، ہمیں ترقی نہیں چاہیے، ہمیں عروج نہیں چاہیے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں۔ یہاں ان شر الدواب، چوپایوں میں بدترین، یہاں اللہ تعالیٰ نے شر الناس نہیں کہا کہ انسانوں میں بدترین، بلکہ شر الدواب کہا ہے کہ یہ لوگ انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے اور جانوروں میں بھی بدترین درجے پر پہنچ گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا ہے اور پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ بدعہدی نہ کرو۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اس کی خلاف ورزی کی، تو آپ پر بھی یہ حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ عہد کو توڑ دیں۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب کفار نے، مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، اس کی خلاف ورزی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ پر بنو بکر کے حملے میں شریک ہوئے کفار مکہ، تو یہ معاہدہ انہوں نے خود توڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو خبر دیے بغیر چڑھائی کر دی فتح مکہ میں، اور انہیں خبر اس وقت ہوئی جبکہ اسلامی فوجیں مکہ کے قریب آ پہنچی تھیں۔ لیکن اوورال مسلمان عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بھی دشمنوں کے ساتھ بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ رومیوں کی سرزمین کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ رومیوں کی کچھ حرکات اور سکنات کی وجہ سے انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ معاہدہ توڑنے والے ہیں،
تو انہوں نے ان کی سرزمین کی طرف مارچ شروع کیا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کے قریب پہنچ جائیں، اور جب معاہدے کی مدت ختم ہو تو اچانک ان پر حملہ کر دیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سواری پر سوار ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، عہد پورا کرنا ہے، عہد توڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس کا کسی قوم سے کوئی عہد ہو تو ہرگز نہ کوئی گرہ کھولے اور نہ اسے باندھے، یعنی نہ توڑے عہد یہاں تک کہ اس کی مدت ختم ہو جائے، یا برابری کی بنیاد پر ان کا عہد ان کی طرف پھینک دے۔ اور جب یہ بات حضرت معاویہ کو پہنچی تو وہ واپس آ گئے۔ تو یہ ہے میرا اور آپ کا پیارا دین اسلام، جو دشمنوں کے ساتھ خیانت کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنوں کے ساتھ کس طرح سے خیانت کو پسند کرے گا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ اور تم لوگ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ جنگ کی تیاری کا۔ ہتھیار ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، سامان جنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہارت ہے، پریکٹس ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ اتنی مضبوط تیاری ہو کہ دشمن خوفزدہ ہو جائے اور حملے کی جرت نہ کر سکے، اور اگر جرت کرے تو منہ کی کھائے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے خرچ کرنا۔ اور اللہ وعدہ دے رہے ہیں کہ اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اللہ کس طرح پلٹاتے ہیں؟ اللہ تو اس مومن کو جو گھوڑا پالتا ہے ایمان کی وجہ سے اور دین کے غلبے کی وجہ سے، تو اس کا پیشاب، اس کا لید، اس کا کھانا پینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ نیکیوں کی شکل میں تول کر اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور یہاں ہر طرح کی جنگی تیاری، اور اس کے ساتھ یہاں گھوڑوں کا تذکرہ۔ بہرحال جدید ٹیکنالوجی کی دور میں بھی جو کام گھوڑے کر سکتے ہیں وہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ گھوڑے، ان کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے، بڑا برکت والا جانور ہے۔ اور ایک فارسی کی کہاوت ہے، جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پر مار لو، یعنی جنگ کی تیاری ہوگی جنگ سے پہلے، جب جنگی حالات نہیں ہوں گے یہ تیاری اس وقت ہوگی، تاکہ ایسا نہ ہو دشمن حملہ کرے تو تم تیاری کرنے لگو اور اس میں دشمن اپنا کام کر جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے۔ ہم سوچیں، ہم تصور کریں، جو انصار مدینہ، اوس اور خزرج، صدیوں سے ان کی جنگیں چلی آ رہی تھیں، دشمنیاں، مار دھاڑ، کیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے محبت دی، کیسے دلوں کو جوڑ دیا، اور کیسے ان کے دلوں کو مہاجرین کے لیے کھول دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ یہاں تک ہوا معاملہ، صحابہ بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، تو مہاجروں کو تو کاشتکاری نہیں آتی تھی، اور مدینہ والے ہل چلاتے، جب فصل آتی تو مہاجرین کو بھی اس میں سے حصہ دیتے۔ اور یہ صحابہ اداس ہونے لگے، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کام بھی یہی کرتے ہیں اور پیسے ہمیں دیتے ہیں، یہ تو سارا اجر لوٹ کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہو گے تو تم بھی اجر کے برابر کے حصے دار بن جاؤ گے۔ آپ سوچیں، آج کے اس پیسے کے دور میں کوئی اپنوں کے لیے بھی پھوٹی کوڑی لگاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے۔ یہ جذبہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ محبت کس نے دی؟ ایمان کی وجہ سے اللہ نے یہ محبت دلوں میں ڈالی، دلوں کو جوڑ دیا۔ آج دنیا محبت کے لیے ترس رہی ہے،
یہ محبت کیسے ملے گی؟ جب مقصد ایک ہوگا، جب منزل ایک ہوگی، جب نظریہ اور سوچ ایک ہوگی تو دل جڑ جائیں گے۔ اللہ کی محبت دلوں کو جوڑتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف ذات کے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف سٹیٹس کے لوگ کیسے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ محبتیں عطا کرے، اور ایسے محبت کرنے والے ساتھیوں کے بغیر اس راہ پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، بڑی ہے پرخطر راہیں کوئی غمخوار پیدا کر۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ساتھی بنا دے، ہمیں بھی ایسی ہی محبتیں دے دے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے، تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، انہیں جنگ کی ترغیب دو، انہیں جوش دلاؤ، انہیں جذبہ دلاؤ، انہیں شوق دلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کرتے وقت، مقابلے کے وقت برابر فوجیوں کا دل بڑھاتے رہتے۔ بدر کے دن فرمایا، اٹھو اس جنت کو حاصل کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام کہتے ہیں، اتنی چوڑی؟ فرمایا، ہاں ہاں اتنی ہی۔ اس نے کہا، واہ واہ۔ آپ نے فرمایا، یہ کس ارادے سے کہا؟ اس نے کہا، اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی جنتی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیشن گوئی ہے کہ تو جنتی ہے۔ وہ اٹھتے ہیں، دشمن کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی تلوار کی میان توڑ دیتے ہیں، کچھ کھجوریں پاس تھیں، کھانے لگتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، جتنی دیر میں انہیں کھاؤں اتنی دیر تک بھی یہاں ٹھہرنا مجھے شاق ہے۔ انہیں ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور حملہ کر کے شیر کی طرح دشمن کے بیچ میں گھس جاتے ہیں اور کافروں کی گردنیں مارتے ہوئے راہ حق میں شہید ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دلائی، فرمایا، اے ابو سعید، جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ آپ بھی کہیے، میں بھی کہتی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا حقدار بنا دے۔ حضرت ابو سعید کو اس بات پر حیرت ہوئی، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دوبارہ ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی اور مزید فرمایا کہ ایک اور عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے آدمی جنت کے 100 درجات بلند کر سکے گا، یعنی جنت کے 100 درجوں تک پہنچ سکے گا۔ ان میں سے ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں محنت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا۔ جتنی محنت بڑھتی جائے گی اتنی جنت کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں کھپنے والا بنا دے۔ ہم ایک دوسرے کو جوش دلائیں، جذبہ دلائیں، ابھاریں، نیکی کی طرف راغب کریں، دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اپنے ساتھیوں کو تیار کریں۔ یہ رب کا حکم ہے کہ نبی، انہیں مومنوں کو ابھارو۔ جذبے کی ضرورت ہے، جوش دینے کی ضرورت ہے، ایمان ہے، صلاحیت بھی ہے، جنت کی طلب بھی رکھتے ہیں، لیکن موٹیویشن کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر تم میں 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ ایمان دل کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے، مومن موت سے نہیں ڈرتا اور شہادت کی تمنا رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کی جنت اور اس کی رحمت پر اس کی نظر ہے، اور جبکہ کافر، اس کے نزدیک چونکہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، وہ موت سے ڈرتا ہے، وہ اللہ پر اس کا ایمان نہیں، بھروسہ نہیں، اور سارا توکل اس کی اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنی طاقت پر، اور ان کے لیے نہ کوئی اجر کا وعدہ ہے۔ اس لیے مومن، اس کا ایمان اسے جو ہے وہ ثابت قدمی بھی دیتا ہے، اور اگر وہ تھوڑے بھی ہوں ایمان والے تو وہ ان لوگوں پر، وہ بودے لوگوں پر، بزدل لوگوں پر اللہ انہیں بھاری کر دیتا ہے۔ اور یہ منظر تو آسمان نے دیکھا، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں،
حتیٰ کہ غزوہ موطا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور مقابلے میں 1,00,000 عیسائی تھے. اتنا بڑا ڈفرنس، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح عطا کی. اللہ ہمیں ایمان کا جذبہ دے دے. اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. یہ کم از کم ہے کہ ایک بندے کو 10 پر بھاری ہونا ہی چاہیے. اتنا ایمان تو ہونا ہی چاہیے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. یہ صبر ایسی چیز ہے جو صرف جنگ میں کام نہیں آتی، ہمیں ساری زندگی ہر مشکل میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں دین کے اوپر ڈٹے رہنا، اللہ کے حکم کو فالو کرنا. ہر موقع پہ صبر چاہیے. نیکی ہو نہیں سکتی جب تک صبر نہ ہو، گناہ چھٹ نہیں سکتا جب تک صبر نہ ہو. اللہ ہمیں دین کے راستے میں ڈٹ جانے والا بنا دے، اور اللہ ہمارے دلوں سے موت کا خوف نکال دے. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے. اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. ان آیات کی تفسیر کے قطع نظر تھوڑا سا غور اس چیز پہ کر لیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ فدیہ لے کر چھوڑا گیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزادی مل جائے گی. سوچیں، جب ہمارا رب کافر کو دنیا کی تعلیم دینے پر ان کی جنت یعنی دنیا کا وعدہ کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے مسلمان کو دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے پر ان کی جنت نہیں دے گا؟ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کریں. اللہ کی اس پیاری جنت جو سجا کر مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے، اس کے لیے اس دین کو سیکھیں جو ہمیں اس جنت کی راہ تک لے کر جائے گا، جو ہمیں اس جنت کی منزل تک پہنچائے گا. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. آج یہ آیتیں پکار پکار کر مجھے اور آپ کو کہہ رہی ہیں دین کمزور ہے، ان آیتوں پر عمل نہیں ہو رہا. بحیثیت مجموعی ہم دیکھیں تو ہم لوگ نہیں عمل کر رہے. کون اٹھے گا جو ان آیتوں کو زندہ کرے، جو ان آیتوں کے مطابق دین پر چل کے دکھائے؟ آج بھی دین کا کام فرشتے نہیں کریں گے، انسانوں نے کرنا ہے. اپنے لیے طے کر لیں کہ مجھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانا ہے. دین کو اپنا بچہ بنا لیں. کسی کے 2 بچے ہیں تو تیسرا دین کو بنا لے. پھر انشاءاللہ تعالی دین کے لیے وقت لگانے میں، مال لگانے میں تنگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. پھر اللہ ہاتھ پاؤں بن جائے گا. ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے دین کو کوئی برا کہے. اپنا کردار بھی سنوارے، دین کی عزت بڑھانے کا سبب بنے. ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ ہمارے کام کرے گا. ہم دنیا کے حوالے سے اتنے کانشیس ہیں، ہماری آنکھیں اتنی تیز ہے، ذرا سی بھی ڈسٹ کہیں پہ ہو تو ہمیں نظر آتی ہے. کوئی مکھی کوئی مچھر آ جائے تو ہمیں دکھ جاتا ہے. مگر معاشرے کے اندر گناہوں کی نجاست نہیں دکھتی، جہالت نہیں دکھتی. آج کی سب سے بڑی ضرورت دین کے لیے کام کرنا ہے. اس دین کی خاطر کوئی گھر چھوڑے گا، کوئی گھر دے گا، کوئی انصار بنے گا، کوئی مہاجر بنے گا. مال والے مال لگائیں، علم والے علم بانٹیں، ٹیلنٹ والے اپنا ٹیلنٹ لگائیں. ہم نے آج اپنی ساری صلاحیتیں یونیورسٹیوں کو دے دی، جابز کو دے دی، کاروبار کو دے دی. اسلام سے سک رہا ہے، اسلام کمزور ہے.
اسلام کو میری اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ چاہتا تو کن فیکون کے ذریعے اسلام کو غالب کر دیتا، لیکن اللہ نے یہ مجھ سے اور آپ سے کام لینا ہے، اور اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ میری اور آپ کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم دین کے لیے محنت کریں۔ آج جو دین ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے اسلاف نے اس کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے دنیا چھوڑ چھوڑ کر، آرام چھوڑ چھوڑ کر انہوں نے اس دین کو ہمارے تک پہنچایا ہے، اور ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب ہماری سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ توبہ میں اس کا کچھ حصہ 9 ہجری میں نازل ہوا، جب پیارے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر مقرر کر کے مکہ روانہ کیا تھا، اور اس کا کچھ حصہ اس وقت نازل ہوا جب پیارے نبی غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، اور اس کا کچھ حصہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوا، اور کچھ ذکر اس کے اندر غزوہ حنین کا بھی ملتا ہے، اور اس کی نام کی مناسبت سے کیونکہ اس کے اندر اہل ایمان کی قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اس عنوان سے سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ اور سورہ توبہ میں توبہ کا ذکر 17 دفعہ آیا ہے، حالانکہ سورہ بقرہ جو قرآن کی طویل ترین سورت ہے اس کے اندر 13 مرتبہ توبہ کا ذکر آیا ہے، سورہ آل عمران میں 3 مرتبہ، سورہ نساء میں 12 مرتبہ۔ تو اسی حوالے سے سورہ توبہ کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ نے اس کے اندر 17 مرتبہ توبہ کا ذکر کیا ہے، اور توبہ کا کیا مطلب ہے؟ پلٹ آنا، رب کی طرف پلٹ آنا، جیسے پھٹا ہوا کپڑا سی لیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جو ہماری زندگی میں ہماری سستیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے جو ہماری زندگی میں چھید ہو گئے، جو پھٹ گئی ہماری زندگی جگہ جگہ سے، توبہ اس زندگی کو دوبارہ سے سی کر بالکل درست کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا کریں میری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چھپا کر مجھے اپنا کر لے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیری چاہنے والی ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھے بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ سورہ توبہ کی ایک اور خاص بات کیا ہے کہ اس کے آغاز میں نہ بسم اللہ لکھی جاتی ہے اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورہ انفال ہی کا ایک طرح سے تسلسل ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر پہ تبصرہ تھا، تو اس میں غزوہ تبوک پر اور کچھ غزوہ حنین پر، تو ایک جیسی صورت ہے۔ اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے چونکہ اس کے اندر مشرکین مکہ سے اعلان برات ہے، اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ اس موقع پہ اس کی رحمان اور رحیم صفت کا حوالہ دیا جائے۔ اور سب سے اچھی بات جو علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن جیسا پیارے نبی نے دیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھا گیا، اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کی گئی۔ صحابہ نے قرآن میں ایک شوشہ تک بھی خود نہیں ڈالا۔ یہ قرآن کی مکمل حفاظت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سے بھی اپنے دین کی حفاظت کا کام لے لے۔
اس صورت کو پڑھتے ہیں، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ آپ سوچئے اسلام کتنا پیارا دین ہے، دین رحمت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں مارو، انہیں قتل کرو، 13 سال کے ظلم کے بدلے لو، بلکہ کیا ہے، مشرکین مکہ کو فتح ہو گئی، مکہ فتح ہو جانے کے بعد بھی اب انہیں مہلت دی جا رہی ہے، سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دین سیکھ لے، کوئی دین سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے، کوئی اخلاق سے متاثر ہو کے، آپ کے رویے سے متاثر ہو کے دین کے دامن میں پناہ لے لے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن، حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جمعے کے دن جو حج آئے وہ حج اکبر ہے، نہیں، عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے تھے، لہٰذا آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جس سال حج کیا تھا وہ حج اکبر تھا، کہ حج تو حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ ان مشرکین کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے، پلٹنے کی دعوت دے رہا ہے، جنہوں نے مدتوں مسلمانوں پر ظلم توڑے ہیں اور جنگیں لڑی ہیں، انہیں بھی اپنے دامن رحمت میں واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ تو کیا میرے اور آپ کا منتظر نہیں ہوگا ہمارا رب؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یہ کون سا تقوی ہے، یہ کون سی پرہیزگاری ہے؟ یہ انفرادی پرہیزگاری کا ذکر نہیں ہو رہا۔ انفرادی پرہیزگاری تو بہت سارے لوگ پرہیزگار ہیں، مصلی، جائے نماز، نفل پہ نفل اور بہت نیکیاں کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ یہاں ریاست کی نیکی کا ذکر ہے، یہاں ریاست کے تقوی کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے تم بھی اللہ سے ڈر کر اس معاہدے کو پورا کرو۔ یہاں سیاسی تقوی کا ذکر ہے، تو یہ کب ہوگا؟ جب اسلامی نظام غالب ہوگا، جب صالح حکمران ہوں گے، جب ہمارے حکمران دین اور شریعت کو نافذ کریں گے۔ اللہ ہمیں یہ دن دکھا دے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ یعنی مہلت دی ہے، موقع دیا ہے، سوچ بچار کرنے کے لیے 4 مہینے دیے ہیں۔ ان 4 مہینے میں بھی یہ نہیں کہا کہ لازمی اسلام ہی قبول کر لو۔ ہاں، اسلام قبول کر لو تو بہت اچھا ہے، ورنہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لے، یعنی پھر بھی موقع ہے، پھر بھی پلٹ آئیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اور یہاں یہ بھی دیکھ لیں، یہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ جب تک ایمان لا کے نماز اور زکوٰۃ، یہ 2 بنیادی کام ہیں، یہ نہیں کریں گے، ہماری جانیں اور مال محفوظ نہیں ہیں۔ اسی آیت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ یہاں وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال گنجا سانپ، یعنی انتہائی زہریلا سانپ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے، اللہ اس معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے والا بنا دے، تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، تاکہ سب کی ضرورتیں پوری ہوں، تاکہ دین غالب ہو۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو۔ کافروں کو بھی اللہ کا کلام سنانا ہے، ان کو بھی دین کا پیغام دینا ہے، پناہ دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، غور و فکر کرے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے،
انہیں اس بات کی گنجائش دو کہ انہیں پتہ نہیں ہے، وہ بے خبر ہے۔ یہاں تو کافر بے خبر ہے، ہمارے تو اپنے بھائی بے خبر ہیں دین سے۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ، انہیں قرآن سنانا۔ کیوں نرمی کا معاملہ؟ اس لیے کہ جانتے نہیں ہیں، لہٰذا انہیں علم سکھاؤ، قرآن کا کلام سناؤ، اللہ کا کلام سناؤ۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا؟ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کرے نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، یعنی دنیا کا فائدہ اگر حاصل کر بھی لیا تو کتنا عرصہ، کتنا زیادہ۔ بادشاہت بھی مل جائے تو موت آئے تو ساتھ ہی سب کچھ چھن جائے گا، تو تھوڑی سی قیمت ہے۔ پھر اللہ کے راہ میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم کسی کے دین کے رستے میں اس کی رکاوٹ تو نہیں بن رہے۔ ہم دین کے رستوں میں، اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے کسی کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں، رکاوٹیں نہ بنے، پل بن جائیں، تعاون کریں، ساتھ دینے والے ہوں۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ ہی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ یہ کن کے بارے میں؟ مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ پلٹ آئیں اور یہ دو کام کرنے لگیں تو تمہارے بھائی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو کافر سے چڑ نہیں ہے، اسلام کا ہدف کافر نہیں ہے، اسلام کا ہدف ان کا کفر ہے۔ وہ کفر چھوڑ دیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ تڑپ میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے دینی بھائی بن جائیں، یہ دین کے رستے پہ ہمارے ساتھ چلنے والے بن جائیں۔ اور نماز جسمانی قربانی، زکوٰۃ مالی قربانی، جب تک یہ دونوں جذبے نہیں ہوں گے دین کے لیے ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں کہ اللہ ہرگز کسی کی نماز قبول نہیں فرماتا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ کہ ہم کہیں کہ ہم سے محنت تو کرا لیں لیکن ہم پیسہ نہیں دے سکتے، یا پھر یہ کہیں کہ پیسہ لے لیں لیکن دین کی خدمت کے لیے ہم کوئی اپنی جان نہیں لگا سکتے۔ تو جان اور مال دونوں سے اپنے آپ کو حاضر کریں، اور نماز اور زکوٰۃ ان دونوں چیزوں کا مظہر ہے، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں۔ ان سارے موقع دینے کے بعد اب اگر جنگ ہو ہی جائے تو کیا ہے، پھر رحم دلی نہیں، وہاں جنگ میں رحم دلی پھر بزدلی ہوتی ہے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا۔ یعنی اسلام قبول کرتا ہوا دیکھ کر مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل ٹھنڈے ہوں گے، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان بغیر آزمائش کے مکمل نہیں ہوتا۔ ایک طالب علم ساری زندگی میڈیکل کی کتابیں پڑھتا رہے، اسے ڈگری نہیں ملتی جب تک کہ وہ امتحان پاس نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے،
جن کے عقیدے میں شرک ہو، جن کے پیٹ میں حرام ہو، تو مسجدوں کی خدمتیں بھی ان کے کام نہیں آ سکتی، درحال ہے کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ غلط عقیدے کے ساتھ مسجد کی خدمت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آبادکار، مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ اور روز آخر کو مانے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے تو پہلے اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کرنا ہوگا۔ فرمایا اور نماز قائم کریں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ جن کو قید کر دیا گیا تھا اور نماز کی اجازت نہیں تھی، جمعے کے دن غسل کرتے، جو بھی انہیں جیل کے اندر جتنی سہولت میسر ہوتی تیار ہوتے اور جیل کے دروازے تک جاتے اور پھر پلٹ کر آتے اور رب کو کہتے کہ تو گواہ رہنا کہ میں جتنا مکلف تھا، جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا۔ تو آج میں اور آپ اپنے گھر والوں کے، بھائیوں کے، شوہروں کے دلوں کا جائزہ لیں، ان کے اندر یہ تڑپ پیدا کریں، یہ شوق پیدا کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ اور اگر زکوٰۃ دینے والے نہ ہوئے، پیارے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھیں اور وہ جانوروں کی طرح تھوہر، کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ صرف نماز کافی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہوا کے جھونکے سے بھی ڈرتا ہے، وہ ذرا سی آہٹ سے بھی ڈرتا ہے، وہ دروازے کے کھلنے سے بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے، وہ انسانوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ ہمیں صرف اپنا ڈر عطا کرے۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم نے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ؟ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کتنا نیکی کا کام ہے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی خدمت کرنا کتنا نیکی کا کام ہے، اور ہم تو کسی کو دیکھتے ہیں مسجد حرام کی صفائی کرتے ہوئے، اس کو حتیم کے اندر صفائی کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر جھاڑو دیتے ہوئے ہم رشک کرتے ہیں، کیسی تمناؤں سے ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے کیسا مرتبہ اور مقام ہے ان کا۔ اللہ نے کہا ان سے بھی کئی گنا بڑھ کر مرتبہ اور مقام کس کا ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں محنتیں کرتے ہیں، دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں یہ اعلیٰ درجے کے کام کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ یہ تین کام کامیابی کے لیے سب سے پہلے ایمان۔ میں اور آپ کہیں گے کہ ہاں شکر ہے ایمان تو ہے، مگر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان بھی کپڑے کی طرح پرانا ہوتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی بیڈ شیٹیں بدلنے کی فکر، ہمیں نئے لباس بنانے کی فکر، پرانے تو گھس گئے، خراب ہو گئے۔ ایمان کو تازہ کرنے کی بھی فکر پیدا کریں اپنے اندر۔ اچھی محفلیں، نیکی کے کام، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہمارے ایمان کو تازہ کرے گا۔ بری محفلیں، بری صحبتیں اور گناہ کے کام ہمارے ایمان کو گھٹائیں گے۔ ایمان کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے کہ پھر ہجرت کرنی ہوگی۔ کسی کو اپنا حلیہ چھوڑنا ہوگا، کسی کو اپنی عادتوں کو چھوڑنا ہوگا، غیبت کو چھوڑنا ہوگا، لغویات کو چھوڑنا ہوگا، آرام نیند قربان کرنی پڑے گی، روٹین ڈسٹرب کرنی پڑے گی۔ مگر جو دین عزیز ہے، جس رب سے محبت ہے، اس رب کی خاطر یہ قربانیاں دینا کوئی مشکل نہیں ہوگا جب یہ محبت دل میں آ جائے گی۔ اور پھر بہت سے لوگ ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں، پھر عادتوں کو، بری عادتوں کو بھی چھوڑ لیتے ہیں، لیکن یہ تیسرا کام اس سے بھی مشکل، لیکن کامیابی کے لیے شرط اور ضروری کہ جان سے، مال سے، جان ہے تو اسے اللہ کے راستے میں لگاؤ، مال ہے تو اسے اللہ کے راستے میں لگاؤ، مال نہیں ہے تو جان ہی پیش کر دو۔ اور جان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربان کر دو اپنی جان، اللہ وقت مانگتا ہے، پسینہ نکلے گا، قدم اٹھاؤ میرے راستے میں، اپنی صلاحیتیں پیش کر دو میرے راستے میں۔
اور پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے نہ کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے لیے کوئی کوشش ہی کی اور نہ اس کی تمنا ہی اس کے دل میں پیدا ہوئی تو وہ نفاق کی موت مرا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں محنتیں کرنے والا بنا دے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اللہ نے چن چن کے ان رشتوں کا ذکر کیا، ان چیزوں کا ذکر کیا جن سے ہمیں محبت ہے، وہ پیارے رشتے، باپ، بھائی، بیٹے، شوہر، رشتہ دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں۔ وہ مال جو کہیں گفٹ میں آیا ہو وہ مال اتنا عزیز نہیں ہوتا، لیکن وہ مال جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اور وہ کاروبار جو خود اسٹیبلش کیا ہو، اور وہ گھر جو پسند ہو۔ ایک گھر وہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ گھر خراب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ یہاں اس گھر کا ذکر ہے جو تمہیں پسند ہے۔ اگر یہ سارے رشتے اور اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے مقابلے میں ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اگر یہ لوگ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو ایمان اتنا عزیز ہو کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان رشتوں کو چھوڑ دو، لیکن اللہ کو اور اس کے دین کو نہ چھوڑو۔ ہاں، اللہ کے دین کے راستے میں یہ آپ کے ساتھ معاون و مددگار ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس سے اچھی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمارے باپوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے زوج کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو پروردگار دین کے راستے میں ہمارا معاون و مددگار بنا دے۔ اللہ اس مال کو اپنے راستے میں لگانے کی توفیق دے دے، اور یہ گھر تیرے دین کی خدمت میں آڑے نہ آئے، یہ وہ بت نہ بن جائے کہ جس میں میں اتنی مصروف ہو جاؤں کہ میں تیرے حکموں کو بھول جاؤں۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب تب ہوتی ہے جب اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر پیارے ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اولاد سے، تمام دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں آپ سے ایسی محبت دے دے۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ غزوہ حنین جس کا یہاں ذکر ہے 8 ہجری میں مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور اس سے پہلے کبھی کسی غزوے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں ہوئی، اور دوسری طرف کفار بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود کفار کے تیر اندازوں نے ان کا منہ پھیر دیا۔ لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہوا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ جمے رہے، اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہوئی اور بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی، ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے بہت زیادہ حنین میں کھو دینا پڑتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ اپنی تعداد پر، اپنی تیاری پر غرور نہ ہو، اللہ کی مدد پر، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، اللہ سے مدد مانگنے والے ہوں۔ زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں،
ناپاک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بذات خود ناپاک ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کا جاہلانہ طریقے زندگی ناپاک ہے، اور اسی وجہ سے کر کے اللہ تعالیٰ نے حدود حرم میں ان کا داخلہ بند کیا ہے۔ لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ مرتبہ تو وہ جو اللہ نے کسی کو دیا، از خود کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو وہ مقام دے جو اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیسے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، پیارے نبی کے پاس جب حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور کچھ جو سوالات کیے ان میں یہ بھی تھا کہ ہم پر جو الزام ہے کہ ہم علماء اور درویشوں کو رب بناتے ہیں تو ہم نے تو انہیں رب نہیں مانا۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے تم حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یہ تو ضرور ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے۔ تو کسی کے قانون کو، خواہ وہ علماء ہو، خواہ وہ حاکم ہو، کسی کو، خواہ وہ شوہر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو وہ اتھارٹی دینا، وہ درجہ دینا جو رب کا درجہ ہے، کسی کے حکم کو اس طرح سے ماننا جس طرح سے کہ رب کا حکم مانا جاتا ہے، یا رب کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرنا، یہ دراصل اس کو رب بنا لینا ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شخصیت پرستی سے منع کیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کی روشنی کو، اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر رہنے والا نہیں، اور کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ پھونکے کیا ہے؟ جھوٹا پروپیگنڈا، میڈیا کے ذریعے آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، مگر اللہ ان کے پروپیگنڈے سے اسلام کو نہیں بجھائے گا۔ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اور یہ جتنا بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اسلام پھیلے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ بس مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام کافروں کو زیب دیتا ہے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں، وہ اسلام کے خلاف باتیں بنائیں، کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ ہم خود اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہوں۔ کل جو کام کفار کرتے تھے آج وہ کام مسلمان خود کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں اگر چراغ پکڑا ہو تو بہت خطرہ ہے کہیں آپ کی اپنی پھونک سے ہی چراغ نہ بجھ جائے۔ یہ میرا اور آپ کا اسلام، اس کو میرے اور آپ کے ذریعے سے نقصان نہ پہنچے، میری اور آپ کی باتوں سے، میرے اور آپ کے عمل سے اسلام کو نقصان نہ پہنچے۔ ہمیں تو دوسروں کے، کفار کے نقصان سے اسلام کو بچانا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے۔ یہ نبی کا مشن بتایا کہ وہ صرف ذکر اذکار کرنے کے لیے نماز اور کلمہ اور قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے، انہوں نے ایک ایک قرآن کے حکم کو دین پر نافذ کر کے دکھایا، ریاست میں اس دین کو غالب کر کے دکھایا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا مشن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے جا چکے، آج اس مشن کو مجھے اور آپ کو پورا کرنا ہے۔ دین تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، اور دین غالب ہو کر رہے گا، یہ تو اللہ کا پلان ہے، بس مجھے اور آپ کو اپنی کوششوں کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ مجھے اس راہ میں استعمال کر لے۔
اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کی کہ جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں آتش جہنم میں گرم کر کے اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈی ہوں گی تو انہیں پھر گرم کیا جائے گا۔ اس طرح یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ آج اگر کوئی چوڑی سونے کی پہنی ہوئی ہوتی ہے اور روٹی پکاتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے ذرا سی وہ تپتی ہے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سونے چاندی کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ سونا برا نہیں، چاندی بری نہیں، پہننا برا نہیں، بس یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر دیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، فطرت کے نظام کو نہ بدلیں۔ اللہ کے نظام میں بڑی رحمت اور بڑی برکت ہے۔ قمری مہینوں کے حساب سے جو میری اور آپ کی عبادتیں ہیں، کتنا اس میں فائدہ ہے کہ ہم سردی، گرمی، ہر طرح کے حالات میں اللہ کی بندگی کرنے کا جذبہ اور حوصلہ اور اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرا اور آپ کا ایمان اور صحابہ کا ایمان کتنا فرق تھا۔ ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری سے کہا کہ صحابہ اور ہماری کیا نسبت ہے؟ فرمایا اگر تم ان کو دیکھتے تو دیوانہ سمجھتے اور اگر وہ تمہیں دیکھیں تو کافر اور منافق سمجھیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح کر دے۔ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ دنیا کی محبت، فی سبیل اللہ اللہ نے نکلنے کو کہا، اور میرے شب و روز اور دوڑ دھوپ یہ بتاتی ہے کہ شاید اللہ نے فی سبیل دنیا نکلنے کو کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت کی مثال آپ نے یوں دی ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دنیا کی محبت، مال کی محبت اور جاہ کی محبت اس کے دین کا نقصان کر دیتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے اور یہ ذہن میں رہے، جو چیز دل میں بسے گی جہاں بھی اسی کے رستے میں آئے گی۔ اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے دین کی محبت عطا کرے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک غم کو ہی اپنا غم بنا لیا، اللہ اس کے لیے دنیا کے غم اور فکر میں کافی ہو گیا، اور جس کو طرح طرح کی فکروں نے الجھا دیا تو اللہ نے بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ دنیا کی کس گھاٹی میں گر کر ہلاک ہوا۔ اللہ ہمیں اپنا کام کا بنا لے، اللہ ہمیں تبدیل نہ کرے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہیں کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس وقت اس کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہجرت کا موقع، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، مشرکین آپ کی تلاش میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پناہ لے رکھی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے ساتھ غار میں تھا تو میں نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ اگر ان مشرکوں میں سے کوئی بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو ہمیں پا لے گا۔ اس قدر قریب وہ آ چکے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو پھر اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں،
اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ کے لشکر بے شمار. اللہ تعالیٰ نے مکڑی سے یہ کام لے لیا کہ اس نے جالا بن دیا اور کافر وہاں سے مایوس لوٹ گئے. جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مخلوق سے بھی کام لے لیتا ہے، اور جب اللہ کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے تو دنیا بھر کی دولت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی حفاظت نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، ہماری حفاظت فرما. حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے اتنے مشکل سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم غار میں بھی میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے. نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. انفروا خفافا وثقالا. اللہ کی راہ میں ہر حال میں اپنا آپ پیش کر دینا. صحابہ کو اس ایک آیت نے ساری زندگی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، حتیٰ کہ لنگڑے ہونے کے باوجود بھی جہاد کیا. حضرت عمر بن جموح احد کی جنگ میں ایک پاؤں سے لنگڑاتے لنگڑاتے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. شکایت کی، یا رسول اللہ میرے 4 بیٹے ہیں، یہ خود جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن مجھے روک رہے ہیں. خدا کی قسم میں لنگڑاتا ہوا جنت میں جانا چاہتا ہوں. حضرت عمر بڑھاپے کی وجہ سے، ٹانگ سے معذوری کی وجہ سے آپ کو رخصت تھی، لیکن ان کا جذبہ، پیارے نبی اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے بیٹوں سے کہا کہ اپنے باپ کو جہاد پر جانے دو، شاید اللہ انہیں شہادت عطا کرے. چنانچہ حضرت عمر یہ دعا کرتے ہوئے گھر سے نکلے، الہی مجھے شہادت نصیب فرما اور مجھے نا امید گھر واپس نہ لانا. ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود میدان جنگ میں بے جگری سے لڑے اور یہ فرماتے جاتے میں تو جنت کا متلاشی ہوں، میں تو جنت کا مشتاق ہوں. لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے. حضرت ام مکتوم نابینا ہونے کے باوجود شرکت کرتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری 90 سال کی عمر کے ہو گئے تھے اور قسطنطنیہ میں جانے والا لشکر اس میں آپ بھی شریک ہوئے. رستے میں بیمار ہوئے تو فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو دشمن کی سرزمین میں جہاں تک آگے جا سکو تو مجھے آگے لے کر جانا، اور جہاں گنجائش نہ رہے بڑھنے کی تو مجھے وہاں دفن کر دینا. اللہ اکبر. اور یہ آیت پڑھتے انفروا خفافا وثقالا. حضرت ابو طلحہ نے قرآن کی جب یہ آیت پڑھی کہنے لگے میں سمجھتا ہوں اللہ نے ہم بوڑھوں جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے. ان کی اولاد نے کہا ابا جان آپ نے اللہ کے رسول کے ہمراہ جنگیں لڑی ہیں حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، پھر آپ نے ابو بکر کے ساتھ لڑی ہیں پھر وہ بھی فوت ہو گئے، پھر عمر کے ساتھ لڑی ہیں، اب آپ کی جگہ ہم جنگ کریں گے. مگر وہ نہ مانے اور انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا یہاں تک کہ فوت ہو گئے. 7 دن تک دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا. اس دوران ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قرآن کی ان آیتوں کو عمل کر کے دکھایا. ہمارے لیے بہت بہانے، ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہماری عمر، ہمارے مسائل، یہ مسائل کیا ان کے نہیں تھے؟ اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر رخصت لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، محض بہانے کر رہے ہیں، اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے انہیں رخصت دے دی. اللہ نے یہ بات پسند نہیں فرمائی اور فرمایا کہ رخصت دینے کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا. اگر رخصت نہ دیتے تو ان کا دعویٰ ایمان کھل جاتا. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے جان مال حاضر ہوتی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ اپنی اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہیں، آپ تو بتاتی بھی نہیں ہیں، کیونکہ محبت ہے۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں رخصت نہیں مانگی جاتی۔ بچہ بیمار ہو اور ہم کہیں کہ نہیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا مجھے کہیں اور جانا ہے، لہٰذا مجھے رخصت دے دے، نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری اولاد ہے، مجھے اس سے پیار ہے، دین سے پیار نہیں ہے، دین کو اولاد کی طرح محبت نہیں دی، بہانے رکھے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے۔ یہ صحیح بات ہے نا، بالکل درست۔ جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے ہفتہ پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، ایک دن پہلے سے سودا آ جاتا ہے، رات کو کھانا پک جاتا ہے، ڈرائیور، گاڑی، پیٹرول، فون، رستے میں ہم نے فلاں کو پک کرنا ہے، سب سیٹنگ ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کہیں جانے کا ارادہ ہے۔ تو جب ارادہ ہوتا ہے تو اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا۔ اللہ کچھ لوگوں سے کام لیتا ہے اور کچھ سے کام نہیں لیتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انکار کیا، یا کوئی یہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کیا؟ اللہ نے جس سے چاہا اس سے کام لے لیا، اور جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی اللہ کو پسند ہی نہیں تھا۔ جیسے آپ کسی کے گندے ہاتھوں کی روٹی پسند نہیں کرتے، اللہ بھی وہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت سجی ہے، پھر اللہ بھی ان سے اپنے دین کی خدمت کا کام نہیں لیتا۔ اور جو لوگ دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ان کی موجودگی بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ کسی کا آنا فائدہ دیتا ہے مگر کسی کا جانا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا، اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ کبھی نیکی کی توفیق چھن جائے تو روئے۔ ایک صحابی روئے، تہجد چھوٹ گئی۔ لوگوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تہجد ہی تو تھی۔ کہا تہجد کے چھٹنے پر نہیں رو رہا، اپنا وہ گناہ ڈھونڈ رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دے رہا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے؟ یعنی کتنے اچھے اچھے بہانے ہیں، میں اگر وہاں جاؤں گا، روم جاؤں گا تو رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور میں نوجوان ہوں، مجھے حسن پسند ہے، لہٰذا مجھے اس فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ ایک شخص تھا جد بن قیس، اس نے آ کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، یا فتح یا شہادت۔ ناکامی کا تو اس کوچے میں گزر ہی نہیں۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حابیل اور قابیل کا قصہ یاد کر لیجئے، اللہ کے اس فرمان کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تو متقیوں ہی کی نظر قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ان کی قربانیوں کو، ان کے مال کو قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ یہی جد بن قیس جس نے جانے سے رخصت مانگی، بہانے تراشے، مال لے کر آ گیا کہ یہ مال لے لیجئے۔ اللہ ایسے لوگوں کے مال قبول نہیں کرتا۔ جو لوگ مال دے کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مال کو قبول نہیں کرتا۔ آج پیسہ دینے والے بہت ہیں،
اللہ کے رستے میں وقت دینے والے، جان دینے والے لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادلے ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ساری منافقین کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں۔ منافقین کی کیا علامتیں ہیں؟ جب دین کو ضرورت ہوتی ہے، جب اسلام کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کے بہانے ہوتے ہیں۔ اول تو وہ پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، خرچ کرنا پڑے تو ان کی جان پر بنتی ہے، اور کبھی اپنی جان بچانے کے لیے مال دے کر اپنی جان بچاتے ہیں۔ ان کے مال اور اولاد اور ان کی کثرت اولاد دے کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے۔ منافقت کی انہوں نے، اللہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے۔ اس کیفیت کا ایک دلچسپ نمونہ وہ واقعہ ہے جو ایک دفعہ حضرت عمر کی مجلس میں پیش آیا۔ قریش کے چند بڑے بڑے شیخ حضرت عمر سے ملنے گئے، وہاں یہ صورت پیش آئی کہ انصار اور مہاجرین میں سے کوئی معمولی آدمی بھی آتا تو حضرت عمر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھاتے اور ان شیوخ سے کہتے کہ ذرا سی جگہ خالی کر دو۔ تھوڑی دیر میں نوبت جہاں تک آئی، یہ حضرات سرکتے سرکتے پائینے مجلس میں پہنچ گئے۔ باہر نکل کر ایک شیخ نے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ تو دوسرے نے کہا اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ جب ہمیں اس دین کی طرف دعوت دی گئی تو ہم نے منہ موڑا، یہ لوگ اس کی طرف دوڑ کر آئے۔ یہ دونوں پھر حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، اور پوچھا کہ اب اس کی کوئی تلافی کی کوئی صورت ممکن ہے؟ حضرت عمر نے زبان سے کچھ نہیں جواب دیا، صرف روم کی سرحد کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ میدان جہاد میں جان کھپاؤ، مال کھپاؤ تو شاید وہ پوزیشن پھر سے حاصل ہو جائے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں، اصل میں تو وہ لوگ ایسے ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ چھپتا کون ہے جو غلط کام کرتا ہے؟ چھپتا کون ہے جو دین کے راستے میں اپنی محنتیں نہیں لگانا چاہتا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، اور اسی آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں جو کہ 8 مصارف ہیں۔ اس میں سب سے سر فہرست کون ہے؟ فقیر یعنی محتاج، خستہ حال۔ اور مسکین سے کیا مراد ہے؟ مسکین بھی حاجت مند ہے جس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں لیکن وہ لوگوں کے گھروں پہ چکر نہیں لگاتا، مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا۔ ہماری زبان میں جس کو سفید پوش طبقہ کہتے ہیں، یہ وہ مسکین ہے جو ضروریات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کا کام کریں اور پھر تقسیم کرنے کا کام کریں تو ان کو بھی معاوضہ زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ انہیں پیسہ دے کر اور زیادہ ان کو اسلام کے قریب کیا جا سکتا ہے تو ان کو پیسہ دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی مد سے۔ اور حتیٰ کہ اسلام کی مخالفت میں سرگرم کوئی لوگ ہیں، اگر پیسہ دے کر ان کی مخالفت کا زور توڑا جا سکتا ہو تو دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ کہہ کر اس مد کو ختم کر دیا تھا کہ اب اسلام غالب آ چکا ہے، اس لیے اب اس مد کی ضرورت نہیں رہی، لیکن بہرحال حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، جب کبھی بھی ضرورت ہو تو یہ مد موجود ہے۔ نیز گردنوں کے چھڑانے میں، گردنوں کے چھڑانے سے مراد اس دور میں تو غلامی تھی اور غلاموں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی تھی، لیکن آج کے دور میں غلامی تو نہیں لیکن قیدی اس زمرے میں آتے ہیں جو اپنی سزا کاٹ چکے ہو اور جرمانہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مزید قید کاٹ رہے ہیں،
اور بہت سارے ہماری جیلوں میں تو بے گناہ قیدی موجود ہوتے ہیں، تو ان گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، قرض اتارنے میں اور راہ خدا میں۔ راہ خدا کا لفظ عام ہے، اس میں وہ سارے نیکی کے کام جن میں اللہ کی رضا ہو اس کے مفہوم میں داخل ہیں، اور یعنی زکوٰۃ کا مال ہر قسم کے نیک کاموں میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت سارے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی وہ جد و جہد جس سے کفر کے نظام کو مٹانا اور اس کی جگہ اسلامی نظام کو قائم کرنا ہو۔ اس جد و جہد میں جو لوگ کام کریں ان کو سفر خرچ کے لیے، سواری کے لیے، آلات اور اسلحہ اور سر و سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے، خواہ وہ بجائے خود کھاتے پیتے ہوں اور اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو۔ تو بہرحال ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں، تو سب سے زیادہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ایک عام فرد بھی ہے وہ ایک غریب کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے اس کے لیے، لیکن دین کے ابلاغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، کفر کے نظام کو ختم کر کے اسلامی نظام کے لیے مال لگانا، یہ بہت کم لوگوں کی سوچ ہے، اور یہ مد ان 8 مدات میں موجود ہے۔ اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے نہیں، وہ مسافر جو سفر میں گیا، اس کا سفر خرچ ختم ہو گیا یا جیب کٹ گئی، ہو سکتا ہے اپنے گھر میں تو وہ مالدار ہو، تو سفر میں اسے ضرورت ہو تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے، یعنی ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیتے ہیں۔ کہو وہ تو تمہارے لیے بھلائی کے لیے ایسا کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ کون سے گروہ کو معاف کر دیا؟ جو غلطی سے، جہالت سے، معصومیت میں ان لوگوں کے ساتھ کے بیٹھ کے انہوں نے وہی بات کہہ دی، ان کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن جنہوں نے جان بوجھ کر دین کا مذاق اڑایا اور ایسی باتیں کی ان کے لیے سزا ہے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہاں منافقوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ان صفات کو میں اور آپ کہاں تلاش کریں؟ دوسروں میں تلاش نہ کریں، اپنے میں تلاش کریں، کہیں میرے اندر تو یہ صفات نہیں ہے۔ قرآن میرے اور آپ کے سامنے آئینہ رکھتا ہے کہ اس آئینے میں اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیسے ہو۔ منافق مرد اور منافق عورتیں کیسی ہیں؟ ایک دوسرے کے ہم رنگ، بالکل ان کی سوچیں ملتی ہیں، ان کے ٹارگٹس ایک جیسے ہیں، ان کے خیالات ایک جیسے ہیں۔ سارے منافقین کی یہ مشترکہ خصوصیت ہے کہ انہیں برائی سے دلچسپی ہے، بھلائی سے دشمنی ہے۔ کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ہمدردیاں، مشورے، ہمت افزائیاں، ان کی سفارشیں، ان کی تعریفیں اس کے لیے وقف ہوں گی۔ دل و جان سے خود بھی برے کام میں شریک ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے، کرنے والے کی ہمتیں بڑھائیں گے۔ ایسے لگتا ہے جیسے برائی کے فروغ پانے سے ہی ان کو خوشی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کہیں خیر کا کام ہو تو ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ آپ سوچیں دنیا میں ہمیں کتنا برا لگتا ہے کوئی ہمیں بھول جائے، تو جب ہم اللہ کو بھولتے ہیں، اللہ نہ کرے تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو بھلا دیتا ہے۔
یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیشروؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ کا یہ کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں منافقین کی صفات جو بتائی گئی تو پتہ یہ چلا کہ منافق بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، وہ بھی ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بھی محنتیں کرتے ہیں، وہ بھی کوششیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ خیر کی چابی ہیں اور شر کے تالے ہیں، یعنی ان سے خیر کے رستے کھلتے ہیں اور شر ان کے ہوتے ہوئے بند ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ شر کی چابی ہیں اور خیر کے تالے ہیں کہ وہ شر ہی ان سے کھلتا ہے اور خیر ان کے اوپر بند ہو جاتا ہے، خیر کے رستے وہ لوگوں پر بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا حال کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ سلام کی جگہ ان کی زبانوں پر لعنت ہوتی ہے، لوٹ مار کا مال ان کی خوراک ہوتا ہے، خیانت کا مال ان کا مال غنیمت ہوتا ہے، مسجدوں کے پاس آتے ہیں تو بیہودہ بکواس کرتے ہیں، نمازوں میں سب سے بعد میں آتے ہیں، اتراتے ہوئے آتے ہیں، نہ خود کسی سے محبت کرتے ہیں نہ ان سے کوئی محبت کرتا ہے، اور رات کو شہتیر کی طرح بستروں پر دراز رہتے ہیں اور دن میں شور مچاتے ہیں۔ اور منافقوں کی ان صفات کو بھی یاد کر لیجئے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب کوئی امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو جھگڑے پہ اتر آئے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی صفات پائی جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا رویہ بتا دیا، اس میں اپنے آپ کو ڈھونڈے۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ منافقوں کو کہا کہ وہ ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ان کے ٹارگٹس ایک جیسے ہیں لیکن دل میں آپس میں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مومن مرد اور مومن عورتیں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جیسے گویا ایک جسم کی مانند، جسے پیارے نبی کہتے ہیں کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کی بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں، تقویت دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور کیا کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ پتہ چلتا ہے کہ دین کے ساتھ لوگوں کا مختلف قسم کا رویہ ہوتا ہے، کوئی قربانیاں دینے والے، کوئی وقت دینے والے، کوئی نیکی کے کام میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں، اور کوئی اپنا آپ بچاتے ہیں، شر کے لیے تیار اور خیر کے لیے ان کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں مومن مردوں اور مومن عورتوں میں شامل کر دے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ کون سی نعمت ہے جنت کی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے، اے جنت والو کیا تم خوش ہو گئے ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے، اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔
یہ بخاری کی حدیث ہے. ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ وہ مقام دیں گے جنت میں کہ پھر ناراضگی کا خوف نہیں ہوگا. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. کفار کے ساتھ تو جہاد ہے، منافقین سے جہاد کس طرح سے ہوگا؟ منافقین سے جہاد کا مطلب ہے کہ ان سے سخت برتاؤ کیا جائے، انہیں معاشرے میں عزت کا مقام نہ دیا جائے، انہیں مشوروں سے الگ رکھا جائے، انہیں عہدے نہ دیے جائیں، انہیں احترام نہ دیا جائے. ایک منافق کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں احترام کا، عزت کا مقام مل جانا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہزاروں آدمی غداری اور منافقت پر دلیر ہو جائیں. اور نفاق کا حال طاعون کی طرح ہے، اور منافق وہ چوہا ہے جو اس وبا کے جراثیم لیے پھرتا ہے. اگر اس کو آبادی میں آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقع دیا جائے تو گویا پوری آبادی کو آپ نے موت کے خطرے میں ڈال دیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم و توقیر کی، وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا. آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے وہ ضرور کافرانہ بات کہی ہے. یہ منافق جہاد کے سفر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے. سوچیں تو صحیح، یہ اس دور میں نمازیں پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے، خواہ قسمساتے ہوئے بھی کیوں نہ جاتے ہوں. مال بھی لا کر پیش کرتے تھے، خواہ بکراہت کرتے تھے، اور جہاد کے سفر میں بھی ساتھ ہیں. اور آج کے مسلمان نماز، زکوٰۃ اور جہاد سے فارغ ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار سمجھتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ ہم اس کے ہاں مسلمان کہلائے جائیں. وہ کون سی کافرانہ بات تھی؟ ایک روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کھو گئی. مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے. اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا، یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں، مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے. اللہ اکبر، کیسی دل جلی باتیں کرتے ہیں. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے. یعنی وہ اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی خواہشات کے برعکس اسلام کو عروج ملا. یہ ان کی سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. اب اگر یہ اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے. ابھی بھی موقع ہے، جب تک زندگی ہے پلٹ آئیں رب کی طرف تو موقع اور مہلت ہے. اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے. رک کر اپنا جائزہ لے لیں کہ کبھی ہم نے اللہ سے وعدے کیے ہوں کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دے دے تو ہم یہ کریں گے، اللہ ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے تو یہ کریں گے، جاب لگ جائے تو یہ کریں گے، اولاد اللہ دے دے تو یہ کریں گے. ہم نے وہ وعدے نبھائے کہ نہیں؟ اور ہوتا کیا ہے، جب جوں جوں پیسہ بڑھتا ہے، آسانیاں ملتی ہیں، دل تنگ ہونے لگتا ہے. نیکی کے ارادے باندھے، سچے دل سے ارادے باندھے اور اللہ سے توفیق بھی مانگے اور کرنے کا ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ سے کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا. نفاق کا ٹھپا دل میں کیوں لگتا ہے؟ کہ جب اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے نہیں نبھائے جاتے. جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. غزوہ تبوک میں کس طرح سے لوگوں نے مال لا لا کر پیش کیا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ مانگا، جہاد کا فنڈ مانگا، اس کے نتیجے میں حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اتنا چندہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لے کر آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق پورا گھر ہی لے کر حاضر ہو گئے.
ہر مسلمان نے اس فنڈ میں اپنی توفیق کے مطابق حصہ لیا، غریبوں نے بھی حصہ لیا، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ۔ ایک صحابی ہے ابو عقیل، رات بھر مزدوری کی، جس کی اجرت 1 کھجور تھی۔ اس میں سے آدھا گھر لے گئے اور آدھا لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تھوڑی سی کھجوروں سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے وہ کھجوریں ڈھیر کے اوپر پھیلا دیں۔ یہ دراصل وہ کھجور کی قدر و قیمت نہیں تھی، بلکہ وہ نیت، وہ شوق اور رغبت جس کی بنا پر انہوں نے اپنے اہل و عیال کا پیٹ کاٹ کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی کمائی کو لا کر دیا، تو یہ اس جذبے کی قدر دانی تھی۔ اللہ نے قرآن میں ان کے جذبے کی قدر دانی فرمائی۔ اور لوگوں نے جب مذاق اڑایا، منافقین نے ان کا مذاق اڑایا، اوہو یہ دیکھو یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی تاکہ اس سے روم کے قلعے فتح کیے جائیں۔ اللہ سنتا ہے، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اللہ ہمیں نفاق سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں ایمان پر سچا ثابت کرے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کی رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ایک تو خود نہ نکلے، دوسرا لوگوں کی بھی حوصلے پست کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی ہے، نہ نکلو۔ ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ جہنم کی آگ کتنی گرم ہے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی تمام لذتیں بھلا دے گا۔ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ 1000 سال جلائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 سال تک جلائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر مزید 1000 سال تک جلائی گئی تو سیاہ ہو گئی۔ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، گرمی میں نہ نکلنا اور آگے جہنم کا منتظر ہونا، یہ ایسے ہے جیسے دھوپ سے کوئی بھاگ کر آگ میں پناہ لے لے۔ وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کیا ہم دنیا کے کام گرمی میں نہیں کرتے؟ ہم چولہے کے پاس کھڑے ہو کے کھانے نہیں بناتے، ڈشز نہیں پکاتے، دعوتیں نہیں کرتے؟ اللہ کے دین کے لیے ہی ساری گرمی اور اس کا احساس رہ گیا۔ یہ منافقت ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب انہیں چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ہی ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں دوزخی اتنا روئیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو چل جائیں، اور جب پانی ختم ہو جائے گا تو خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ ہمیں اس آگ کے عذاب سے، اس رونے سے بچا لے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ اللہ ہمیں اس آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ شتر مرغ کی طرح ہم ریت میں گردن دبائے ہوئے اس بات کے منتظر ہیں کہ طوفان گزر جائے گا۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں پلٹنے کا موقع دے دے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلے تو تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ جب ہم نیکی کا موقع کھو دیتے ہیں تو ہمارے لیے اگلی نیکیوں کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ جب ایک دفعہ نہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگلا راستہ بھی ہمارے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے پہ چلنے والے دل و جان کے ساتھ چلنے والے بن جائیں، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کے قبر پر کھڑے ہونا۔ تبوک سے واپسی پر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ مر گیا۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا اور آپ نے کمال فراخ دلی کے ساتھ عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔
حضرت عمر نے اصرار کیا، یا رسول اللہ کیا آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست دشمن سب کے لیے تھی، آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعا کرنے میں تامل نہ کیا، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے آپ کو اس سے روک دیا۔ آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ پتہ چلتا ہے کہ منافقین زیادہ تر عمر رسیدہ اور مالدار لوگ تھے، اولاد والے تھے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے۔ انہیں رخصت کون مانگ رہا ہے؟ جو صاحب حیثیت ہے۔ اللہ ہمیں وہ دولت دے جو ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بنا دے۔ اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ اللہ ہمیں یہ کامیابی عطا فرما دے۔ بدوی عربوں میں بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا وعدہ کیا۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ نے کیسے ان کی آنکھوں کے آنسوں کی قدر کیے، قیامت تک کے لیے ان کے آنسوں کو قرآن میں درج کر دیا۔ یہ وہ محبت کے آنسو ہیں، یہ وہ شوق ہے، جذبہ ہے، نیکی میں پیچھے رہ جانے کا افسوس ہے، غم ہے۔ ہم کب روتے ہیں؟ ہمارا موڈ کب آف ہوتا ہے؟ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی، جب ہم کوئی چیز چاہتے ہیں ہمیں وہ ملتی نہیں ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ وہ صحابہ نیکی میں پیچھے رہ جانے پہ روتے تھے، آنسو جاری ہوتے تھے۔ یہ وہ تڑپ ہے، اللہ نے اس تڑپ کو قرآن میں لکھ دیا، قدر کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر سے واپس آئے تو آپ نے اپنے رفقا کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں۔ صحابہ نے حیرت سے کہا کیا مدینہ ہی میں رہتے ہوئے؟ فرمایا ہاں، مدینہ ہی میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا، وہ خود رکنے والے نہ تھے۔ انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں، پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔